وَإِن رَمَاهُ بِسَيْفٍ، دیکھو یہ تلوار ہے، میرے ہاتھ میں جو ہے یہ دستہ ہے اور یہ اس کا لوہا ہے، میں نے اس طرح پھینکا تلوار اور اس سے شکاری جانور مر گیا تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو کہتے ہیں اگر تلوار کے لوہے سے مرا ہو، دار سے، پھر تو حلال ہے، اور اگر اس کی دستے سے مرا ہو تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقہ سے تلوار کے ایک طرف تیز ہوتا ہے، دوسرا پشت ہوتا ہے، وہ تیز نہیں ہوتا. اگر یہ جانب لگی تو حلال ہے، یہ جانب لگی تو حرام ہے. وَإِن رَمَاهُ بِسَيْفٍ، میں نے تلوار پھینکی شکار کی طرح، اور بِسِكِينٍ یا چھری پھینکی، فَأَصَابَهُ بِحَدِّهِ، وہ تلوار اور وہ چھری شکار کو لگا دار کی ذریعہ، فَجَرَحَهُ، اس کو زخمی کیا، حل حلال ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ بِقَفَرْ سِكِينٍ، اور اگر چھری کا پوش لگا، اور بِمَقْبَضِ السَّيْفِ، یا تلوار کا مٹ دستہ لگا، نُلَا يَحِلُّ، اگر بغیر ذبح کے مر جائے، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَقًّا، کیونکہ اس نے دبا کر اس کو مارا ہے، اور حدید وغیرہ اور لکڑ اس میں برابر ہے. وَلَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بِالْجَرْحِ. چلو میں نے تیر مارا، تلوار ماری شکار کو اور اس میں زخم ہوا اور وہ مر گیا تو حلال ہے یا حرام؟ تو کہتے ہیں اگر زخم سے خون نکلا پھر حلال ہے، اور اگر زخم سے خون نہ نکلا تو پھر وَلَوْ رَمَاهُ، اور اگر میں شکار کو مارتا ہوں تیر سے، فَجَرَحَهُ، اس کو زخمی کرتا ہے، وَمَاتَ بِالْجَرْحِ، اور وہ جرح سے مر جاتا ہے، إِنْ كَانَ الْجَرْحُ مُدْمِيًا، اگر وہ زخم خون بہانے والا ہے، يَحِلُّ بِالْاتِفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدْمِيًا، اور اگر خون بہانے والا نہیں ہے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِرِينَ، پھر بھی حلال ہے بعض متاخرین کی نزدیک، خواہ جراحت صغیر ہو یا کبیر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خون نہ نکلے تو پھر بھی حلال ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جرح ہو چکا ہے، لیکن بعض حیوانات کا خون گاڑھا ہوتا ہے، نکلتا نہیں ہے، یا وہ زخم کا منہ تنگ ہے، اس سے خون نکلتا نہیں ہے، اس لیے وہ حلال ہے. لأن الدم قد يحتبس، خون کبھی اندر بند ہوتا ہے، بضيق المنفذ، کیونکہ سوراخ تنگ ہوتا ہے، اور غلظ دم، یا خون گاڑھا ہوتا ہے، اور بعض کی نزدیک یشترط الادماء، شرط ادماء خون بہانا، یعنی ایسا زخم ہو جو مدمی ہو، لقول علیہ السلام ما انہر الدم وافر الاوداج فکل، ہر وہ آلہ جو خون بہائے، وافر الاوداج، اور رگوں کو کاٹے، فکل، اس کو کھاؤ. یہاں تک حدیث مبارک ہے. صاحب ہدایہ کہتے ہیں شرط الانہارا، نبی علیہ السلام نے خون بہانا شرط کر دیا. معلوم ہوا کہ صرف زخم کبھی نہیں ہے، جب تک زخم مدمی نہ ہو، خون نکالنے والا نہ ہو. اور بعض علماء کہتے ہیں انکانت کبیرہ، اگر زخم بڑا ہے تو حلال، وہ حلال ہے، بدون الادماء، اگرچہ خون نہ نکالے. وانکانت صغیرہ، اور اگر زخم چھوٹا ہے، نو لابد من الادماء، ضروری ہے کہ وہ خون بہائے. اب میں نے دمبے کو ذبح کی، ذبح تو کیا، گلا رگی کاٹ دی، لیکن اس سے خون نہ نکلا، تو وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو بس کہتے ہیں حلال ہے، کیونکہ ذبح ہو چکا ہے، اور خون اس لیے نہیں نکلا، ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ جمع ہوا ہو، گاڑھا ہو، اس وجہ سے نہیں. اور بس کہتے ہیں صرف ذبح کافی نہیں ہے جب تک خون نہ نکلے. ولو ذبح شاتن، ایک آدمی بکرا ذبح کرتا ہے، ولم یسل منہ دم، اور اس سے خون نہیں نکلتا، نقیل لا تحل، اور وقیل تحل، بعض نے کہا حلال ہے. اور وجہ دونوں قولین کا داخل ہے ما ذکرنا، جنہوں نے کہا تھا کہ حلال ہے وہ کہتے ہیں ذبح شرط ہے، وہ ہو چکا ہے، باقی خون نکلنا یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ خون گاڑھا ہو، جمع ہوا. اور جو کہتے ہیں حلال نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ما انہر الدم، معلوم ہے کہ خون بہانا ضروری ہے. وَإِذَا أَصَابَ السَّهْمَ زِلْفَ الصَّيْدِ أَوْ قَرْنَهُ فَإِنْ أَدْمَاهُ حَلَّ، اگر تیر لگے زلف الصید، شکاری جانور کی دم کو،
او قرنه یا سینگ کو، فإن ادماہ اگر خون بہائے نو حلا وإلا اگر نہ بہائے نو فلا. وہذا یہ مسئلہ تائید کرتا ہے بعض مزہ کرنا کا، یعنی ان لوگوں کی تائید کرتا ہے جو ادما کو شرط قرار دیتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر تیر سے دھوم لگے یا سینگ لگے اور خون نکلے تو حلال ہے، خون نہ نکلے حرام ہے. وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ أُكِلَ الصَّيْدُ لِمَا بَيَّنَ وَلَا يُؤْكَلُ الْعُضْوُ. میں نے تیر مارا، تیر نے ہرن سے کان توڑ کر پھینک دیا اور آگے ہرن گرا اور مرا، تو امام صاحب کا مذہب ہے کہ ہرن کا کان جائز ہے اور وہ جو کان جدا ہوا ہے وہ حرام ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، ہرن بھی حلال ہے اور وہ قطع شدہ کان بھی حلال ہے. وَإِذَا رَمَى صَيْدًا میں نے تیر مارا ہرن کو، فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ تو اس تیر نے کاٹ دیا ایک عضو اس کا، اُکِلَ الصَّيْدُ شکار کھایا جائے گا، لما بینا ولا یُؤْکَلُ العضو وہ جدا شدہ عضو نہیں کھایا جائے گا. اور شاہ صاحب نے کہا اُکِلَ دونوں کھائے جائیں گے. ان مات الصید منہ اگر شکار اس کٹنے سے مرا، لأنه مبان کیونکہ یہ کان جدا ہوا، بزکات الاسترار زکات استراری کے ساتھ، فیحل المبان تو حلال ہے وہ کٹا جدا ہوا کان، والمبان منہ اور وہ ہرن جس کی جدا ہوا ہے، کما اذا ابین الرأس بزکات الاختیار جس طرح دمبا کو زکات اختیار کرتے ہو اور اس کا سر کاٹتے ہو جدا کرتے ہو تو وہ سر جو مبان ہے وہ بھی حلال ہے اور بکرا بھی حلال ہے. بخلاف ما اذا لم يمت اگر کان کٹا اور ہرن اس سے نہ مری تو پھر وہ کان مردار ہے، لأنه ما ابین بالزکات یہ ذبح سے جدا نہ ہوا. ہماری نزدیک ہرن قابل عقل ہے اور وہ کان قابل عقل نہیں ہے. ہمارے لیے حضور کا ارشاد ہے، ما وہ عضو اور وہ بوٹی ابین من الحی جو زندہ جانور سے جدا کیا جائے، فہو میت وہ مردار ہے. اور کان جو جدا ہوا ہے ہرن سے، ہرن اس وقت زندہ تھی لہذا وہ بھی مردار ہے. حضور نے ذکر الحی مطلقان ذکر کیا حی مطلق، خواہ اس میں حیات مستمر ہو جیسے جانور میں یا حیات غیر مستمر ہو، فینصرف الی الحی حقیقتاً جو مستمر حیات ہے اور حکماً غیر مستمر. اور عضو مبان جو جدا ہوا ہے بہذی صفات، لأن مبان منہ حی حقیقتاً کیونکہ جس ہرن سے وہ جدا کیا گیا ہے وہ زندہ ہے اور حقیقتاً ہے، لقیام الحیات بھی اور حکماً بھی ہے کیونکہ ممکن ہے سلامت ہرن کا بعد هذه الجراحہ کان کٹنے کے بعد. ولہذا اعتبرہ شرع اس زندگی کو شریعت نے معتبر کیا. کان کٹا ہرن اگر پانی میں ڈوب جائے اور مر جائے تو وہ مردار ہے، ہم کہیں گے کہ یہ پانی نے قتل کیا ہے، معلوم ہوا کہ وہ زندگی معتبر ہے. حتی لو وقع فی الماء اور اس میں حیات بہذا الصفات نو وہ حرام ہے. اچھا جی، امام شافعی نے کیا کہا تھا کہ وہ کان بھی حلال ہے، کیوں؟ ابین بزکات وہ ذبح اضطراری سے الگ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ قول کہ ابین بزکات، ہم کہتے ہیں کہ جس وقت قطع واقع ہو رہا تھا، قطع تو اس وقت ذبح نہیں ہے، ذبح کے بعد تو حیوان مرتا ہے اور یہاں کٹنے کے بعد وہ حیوان مرا ہے یا زندہ؟ وہ زندہ ہے. حال وقوعه لم تقع زکات جس وقت یہ قطع واقع ہو رہا تھا یہ زکات نہیں ہے، لبقاء الروح بالباقی ہرن میں روح باقی ہے، وعند زواله اور روح نکلنے کے بعد لا تظہروا فی المبان مبان کے اندر حلت ظاہر نہیں ہے، لعدم الحیات فیہ کیونکہ اس میں حیات نہیں ہے، ولا طبیعہ. کسی نے کہا ہرن حلال ہے تو بطبع ہرن کی کان بھی حلال ہے، کہتے ہیں ولا طبیعت یہ تابع نہیں ہے لزوال حبل انفصال، کان کا تابع ہونا ہرن کا وہ تو زائل ہوا کس سے؟ انفصال سے. فصار هذا الحرف هو الاصل تو یہ قانون کلی بنا
کہ ان المبان جو عضو جدا ہو جائے اس جانور سے جو زندہ ہو حقیقتاً مستمر یا غیر مستمر تو وہ حلال نہیں ہے. اور مبان من الحی صورتاً لا حکماً یحل، اور جو عضو جدا ہو جائے اس حیوان سے جو زندہ ہو صورتاً حکماً نہ ہو تو وہ حلال ہے. کس طرح؟ تیر نے کان کاٹ کر دماغ میں گھسا. اب جس جانور کے دماغ میں تیر پہنچ جائے تو مولوی صاحب وہ صورتاً تو زندہ ہے، حکماً نہیں ہے. یہی وجہ اگر وہ پانی میں ڈوب جائے مر جائے تو وہ حلال ہے. ہم کہتے ہیں یہ پہلے مرا ہوا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں تو وہ عضو حلال ہے جو جدا ہو جائے حیثی صورتاً لا حکماً، وہ حلال ہے. وذالک حی صورتاً کون سا ہے؟ بے ان یبقا کہ باقی ہو مبان منہ کے اندر حیات بقدر ما یکون فیل، تو یہ حیات صورتاً لا حکماً، اس دوران میں کوئی عضو جدا ہو جائے تو وہ عضو حلال ہے. یہی وجہ ہے اگر وہ پانی میں ڈوب جائے. اچھا جی، وَبِهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْحَيَاةِ، اور اس میں مقداری مضبوط حیات موجود ہو، یا تردہ من جبلین، یا پہاڑ سے گرے یا سطح سے، تو وہ حرام نہیں ہے. تو اس پر مسائل مرتب ہوں گے کہ اگر زندہ حقیقتاً سے عضو جدا ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر زندہ صورتاً سے جدا ہو وہ حلال ہے. فَنَقُولُ اِذَا قُطِعَ يَدًا او رجلا او فخذا او ثلثه مما يلي القوائم او اقل من نصف راس يحرم المبان ويحل المبان منه. دیکھو آپ نے ہاتھ کاٹا جانور سے تیر کے ذریعے، تو ہاتھ کے بغیر جانور زندہ رہ سکتا ہے. جب رہ سکتا ہے تو یہ مبان من الحی ہے، تو یہ ہاتھ کیا ہے؟ حرام. پیچھے پاؤں کاٹ لیا تو پاؤں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، تو یہ مبان من الحی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اذا قطع جب کاٹتا ہے جانور کا اگلا پاؤں، اور رجلن یا پیچھے پاؤں، اور فخذن یا ران توڑتا ہے، اور ثلثہ یا ثلث کاٹتا ہے، مما یلی القوائم جو پاؤں کے ساتھ ہے، او اقل من نصف راس، تو حرام ہے مبان، اور حلال ہے مبان منہ، کیونکہ ان صورتوں میں ممکن ہے بقا حیات کا فی الباقی. ولو اور اگر تیر ہرن کو دو ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا ادھر کرے ایک ٹکڑا ادھر کرے، تو پھر مجھ سے دونوں ٹکڑے حلال ہے، کیونکہ یہ ٹکڑا مجموعہ سے ہی جدا ہوا ہے، اور مجموعہ حی حقیقتاً ہے یا صورتاً ہے. ولو قطع ہو، اور اگر تیر اس کو دو ٹکڑے کرے، او قطع ہو اثلاثاً یا تین ٹکڑے کرے، یہ اس سے زیادہ، مما یلی العجزہ جو دم کی طرف ہے، او قطع نصف الراس او اکثر، یحل المبان والمبان منہ، کیونکہ مبان منہ حی ہے صورتاً لا حکماً، کیونکہ ممکن نہیں ہے بقا حیات کا بعد ھذا الجرح. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابھی وہ شافعی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ما ابین من الحی فہو حرام، حدیث میں ہے. تو اعتراض پڑتا ہے کہ میں نے پانی میں مچھلی کو تلوار ماری اور اس سے دم کھٹا، باقی مچھلی بھاگ گئی، تو یہ دم حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو یہ تو مبین من الحی ہے، کیسے حلال ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار وہ دم جو ہے وہ حلال ہے، اور وہ اگرچہ مبین من الحی ہے، لیکن مچھلی کو تو حدیث نے بتایا کہ اس کا میتہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. او حدیث اگرچہ متناول ہے سمک کو، وما ابین منہ فہو میتن، اور جو دم جدا ہوا ہے سمک سے وہ مردار ہے، الا ان میتتہ حلال، لیکن اس کا مردار بھی حلال ہے، بالحدیث الذی روینا. اچھا جی. ولو ضرب عنق شاۃ، یہ دمبا ہے، یہ گلا ہے، یہ گردن ہے، میں نے گردن کی طرف سے تلوار ماری اور رگوں کو کاٹا، تو یہ فعل مکروہ تو ہے لیکن حلال ہے. ولو ضرب، اگر میں مارتا ہوں گردن بکرے کا، فابان راسا، اس کا سر جدا کرتا ہوں، یحل، وہ حلال ہے، لقطع الاوداج، کیونکہ رگوں کو کاٹ دیا، ویکرہ ھذا الصنی، لیکن یہ عمل مکروہ ہے، لابلاغہ النخاع، کیونکہ میں نے تلوار پہنچا دی حرام مغز کو جو ہڈی میں ہے. وَإِن ضَرَبَهُ مِن قِبَلِ الْقَفَا، چلو
اب گردن کی طرف سے میں نے مارا تو گلی کی طرف رگے ہیں، تو اگر رگ کٹنے سے پہلے وہ مرا تو مردار ہے، اور اگر رگ کٹنے کے بعد مرا حلال ہے۔ وَإِن ضَرَبَهُ میں نے دمبے کو مارا من قبل القفا گردن کی طرف سے، ان ماتا اگر وہ مر جائے قبل قطع الاوداج قبل کھٹنی رگوں سے، نو لا یحل وَإِن لَمْ يَمُتْ نہ مرے حتی قطع الاوداج حتی کہ رگی کٹ گئی، نو حل حلال ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہیرن کو تیر مارا، تیر نے اس کے ایک ہاتھ کو توڑا لیکن پھر بھی جسم کے ساتھ لٹک رہا ہے اور وہ ہرن مر گئی، تو اس صورت میں ہاتھ قابل عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کٹا تھا کہ دوبارہ جڑنا ممکن نہ ہو، دوبارہ جڑنا ممکن نہ ہو تو پھر حلال ہے، اور اگر جڑنا ممکن ہو تو حرام ہے۔ وَلَوْ ضَرَبَ صَيْدًا اگر میں نے ہرن مارا فَقَطَعَ يَدًا توڑا اس کے ہاتھ کو یا پاؤں کو، وَلَمْ يُبِنُوا لیکن جدا نہیں کیا، تو اگر ممکن تھا الالتیام جوڑ جانا، وَالِانْضِمَالُ مل جانا، فَإِذَا مَاتَ جب وہ مرے، نُحَلَّ أَكْلُهُ کیونکہ یہ اس کا جز ہے، لِأَنَّهُ بِمَنْزَلَةِ سَائِرِ أَجْزَائِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَوَهَّمُ اور اگر ممکن نہیں تھا جوڑنا، بالکل ہڈی گوشت کٹ چکے تھے، صرف ایک چمڑی کے ساتھ پاؤں لٹک رہا تھا، بِأَنْ بَقِيَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ نُحَلَّ مَا سِوَاهُ وہ ہرن حلال ہے اور وہ ہاتھ حرام ہے، لِوُجُودِ الْإِبَانَةِ مَعْنًا اور اعتبار معنی کا ہے۔ یہ آدمی مجوسی ہے، یہ مرتد ہے، یہ بت پرست ہے، اس نے شکار کو تیر مارا اور وہ مرا تو وہ مردار ہے۔ وَلَا يُكَلُ نہیں کہا جائے گا شکار مجوسی کا، مرتد کا، والوثنی بت پرست کا، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ کیونکہ یہ اہل نہیں ہے ذبح کرنے کا، عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي الذَّبَائِحِ وَلَا بُدَّ مِنْهَا اور ذبح تو ضروری ہے، فی اباحت الصید بخلاف نصرانی یہودی کے، یہ اگر شکار مارے تو وہ حلال ہے، لأنہما نصرانی یہودی من اہل زکات اختیارات یہ ذبح اختیاری کر سکتے ہیں، وقضا استراران تو شکار میں ذبح استراری بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ہرن ہے، میں نے تیر مارا، تیر اس کے دم میں لگا، دم میں تیر لگنے سے وہ مرتا نہیں ہے اور بھاگنے سے رہتا نہیں ہے، یہ پھر بھی بھاگ رہی تھی، ادھر پھر بگاڑا نہیں، تیر مارا سر میں اور اس کو مار دیا، تو یہ شکار حلال ہے یا حرام؟ کہتے حلال ہے، کیونکہ آپ نے جو مارا اس وقت وہ شکار تھا اور شکار کا مرنا جائز ہے تو وہ حلال ہے۔ اول کا ہے یا ثانی کا؟ تو ثانی کا، کیونکہ میری تیر نے اس کو حد سیدیت سے نہیں نکالا، حد سیدیت سے نکالا ہے ثانی کی تیر نے۔ ومن رما میں نے تیر مارا سیدن شکار کو، فاصاب اس کو لگا، ولم یسخن ہو میری تیر نے اس کو سس نہیں بنایا، ولم یخرج عن حیز الامتناع اور ان کو نہیں نکالا میدان بچنے سے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، فرماہ آخر تو یہ دوسری نے تیر مارا، فقتل اس کو مار ڈالا، وہو لسانی وہ ہرن جو ہے پھر بگاڑا کا ہے، ویوکل اور قابل عقل ہے، لأنہ هو الآخر کیونکہ پکڑنے والا ثانی ہے، اور حضور نے فرمایا الصید لمن اخذا شکار اس کا ہے جو اس کو۔ وَإِن كَانَ الْأَوَّلُ چلو، میں نے ہرن کو تیر مارا، وہ اس کے آنکھ میں لگی، وہ گر گئی، بھاگنے سے رہ گئی، جب وہ گری تو حضرت صاحب نے تیر مارا اور اس کی جان نکال دی، تو مولوی صاحب یہ میرا ہے لیکن حلال نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہ نہ مارتا تو میں اس کا ذبح اختیاری کر سکتا، اور میں نے ذبح اختیاری نہیں کی تو وہ مردار ہوا، البتہ یہ میری لیے ضامن ہے، ہرن کی قیمت مجھے دے گا، اس نے میرے حلال ہرن کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے یا نہیں؟
وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ سَخَنَهُ اگر میری تیر نے اس کو سست بنایا تھا فَرَمَاهُ الثَّانِي پھر بگاڑا نہیں تیر مارا فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ہرن اول کا ہے وَلَمْ يُكَلْ نہیں کہا جائے گا کیوں احتمال موت کا ہے بالثانی ثانی تیر سے اور یہ ثانی زکوٰۃ نہیں ہے للقدرت علی زکوٰۃ الاختیار اگر پھر بگاڑا تیر نہ مارتا تو میں قادر تھا ذبح اختیاری پر بخلاف وجہ اول کے وجہ اول بھی گزر گئے وهذا إذا كان رمي الأول بحال ينجو منه سيد منه لأنه حينئذ يكون الموت مضافا إلى الرمي الثاني وهذا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ نہیں کہا جائے گا اول صورت میں جبکہ رمی اول ایسے حال میں ہو جس سے شکار کا بچنا ممکن ہو اس وقت موت مضاف ہوا رمی ثانی کو اگر اول ایسے حال میں تھا کہ اس سے صید بچتا نہیں تھا بے اللہ یبقى فیہ من الحیات مگر بقدر اس کی یبقى فی المذبوح ہو کما اذا ابان راسہ میں نے پہلی تیر سے اس کا سر جدا کیا تھا تو اگر ثانی کا تیر لگے اور مرے تو حلال ہے کیونکہ موت مضاف نہیں ہے رمی ثانی کو رمی ثانی کا وجود عدم بے منزلت برابر ہے اگر رمی اول ایسا تھا لا یعیش منہ الصید کہ اس سے شکار زندہ نہیں رہتا تھا الا انہ یبقى فیہ الحیات لیکن شکار میں حیات کی اکثر اس سے جو بعد زوا ہے بے ان کان یعیش یوما او دونہ امام یوسف کے قول پر لا یحرم وہ حرام نہیں ہے رمی ثانی پر کیونکہ یہ مقدار حیات کے اعتبار نہیں ہے اور امام محمد کے نزدیک حرام ہے کیونکہ یہ مقدار حیات کا معتبر ہے عندہ علی ما عرف فصار الجواب فی اور جواب اس صورت میں کہ اول بحال و یسلم منہ سواء یعنی لا والثانی ضامن لقیمتی للاول میری تیری اول نے اس کو سست بنایا اور جب وہ گرا تو اس نے اس کو مارا اور اس کی جان نکالی تو مولی صاحب شکار تو میرا ہے لیکن مردار ہے اور مردار اس نے کیا ہے تو یہ اس کی قیمت کا میری لیے ضامن ہے لیکن یاد رکھو جب میری تیر نے اس کو سست بنایا اور پھر اس نے تیر مار کر اس کو قتل کیا یہ ضامن اس کی قیمت کا لیکن اس کی قیمت دو ہے ایک اس وقت کیا ہے کہ اول تیر نہ لگا ہو وہ 100 روپے ہے اور جب میرا اول تیر لگا تو زخمی ہونے کے بعد اس کی قیمت 90 روپے ہے تو یہ جو مجھے زمان دے گا 100 روپے دے گا یا 90 دے گا 90 دے گا کیونکہ وہ 10 روپے کا نقصان تو میری تیر نے کیا بات سمجھ میں یہ معنی ہے یہ میری لیے ضامن ہے غیر ما اس 10 روپے کا نہیں ہے نقصت جراحت جس کو ناقص بنایا میری جراحت نے ٹھیک ہے یا نہیں اب پیر بگاڑا ضامن کیوں ہے لأنه پیر نے بسبب تیر ثانی کے اطلف سیدا مملوکا له ہلاک کیا میرا سید لأنه ملکہ اول جو ہے مالک بنا بالرمی المسخن او وهو منقوص اور وہ شکار کم ہوا تھا میری جراحت سے اور قیمت ہلاک شدہ کا معتبر ہے یوم الاطلاق اور یوم الاطلاق وہ کامل تھا یا ناقص تھا ناقص تھا میری تیر کی وجہ سے قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاویلہ یہ جو ثانی ضامن ہے یہ اس صورت میں ضامن ہے کہ اول تیر سے شکار کی حیات ممکن ہو جب ممکن ہے تو میں ذبح اختیاری پر قادر ہے اب آپ نے تیر مارا تو مردار کر دیا ٹھیک ہے اور اگر اول تیر ایسی جگہ میں لگا تھا جس سے اس کی زندگی ممکن نہیں تھی دل کو چیرا تھا اب اگر آپ اس کو تیر مارے تو وہ مردار نہیں ہے وہ کیا حلال تاویل یہ ہے اذا علم جب معلوم ہو جائے کہ ان القتل موت ہرن کا حاصل ہے بثانی بان کان الاول کہ اول تیر ایسے حال میں ہو کہ جائز ہے کہ زندہ رہے شکار اسے اور ثانی ایسی جگہ میں ہو لا یسلم الصید منہ تاکہ قتل سارا کا سارا مضاف الی ثانی ہو اور ثانی نے قتل کیا حیوان مملوک اول کا اس حال میں کہ وہ منقوص ہے بالجراحت الاولى فلا یضمنہ کملا تو ثانی ضامن نہیں ہے کامل جانور کا کما اذا قتل عبدا مریضا آپ نے میری بیمار غلام کو قتل کر دیا تو آپ بیمار کی قیمت ادا کریں گے یا تندرست کی بیمار کی وَإِنْ عُلِمَ اگر معلوم تھا ان الموت حصل من الجراحتين
کہ موت دونوں جراحتوں سے حاصل ہے، اول تیر سے بھی دوسری تیر سے بھی، اولا یدرا یا معلوم نہیں تھا. تو زیادات میں امام محمد نے کہا کہ ثانی ہے، ثانی ضامن ہے ما اس مقدار کا نقصت ہو جراحت ہو. میری تیر نے اس میں 10 روپے کم کر دیے، آپ کی تیر نے بھی 10 روپے کم کر دیے، 80 پر آیا. اب آپ 10 روپے کا زمان دیں گے ایک، ثم یضمن نصف قیمتی مجروح بجراحتین، پھر آپ اس حیوان کی نصف قیمت دیں گے جو مجروح بجراحتین ہے. مجروح بجراحتین کی قیمت کتنی تھی؟ 80، تو 80 کا نصف دو گے 40. 10 پہلی دیے تھے، 40 یہ دے دیے، 50 ہو گئے. ثم یضمن نصف قیمت لحمہ، پھر آپ ضامن ہوں گے اس کی گوشت کی نصف قیمت کے. گوشت کی 3 زمان آ گئے، ایک اس زخم کا زمان جو آپ کی تیر نے کیا، دوسرا مجروح بجراحتین کا نصف قیمت، پھر گوشت کا نصف قیمت. اما الاول 10 روپے کیوں دو گے؟ وَلِأَنَّهُ جَرَحَ حَيْوَانًا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ، آپ نے مجروح کیا ہے حیوان جو مملوک تھا میرا. وَقَدْ نَقَصَهُ، اور آپ نے زخم ثانی سے اس میں نقصان پیدا کیا. فَيَزْمِنُ مَا نَقَصَهُ وَلَا، پہلے تو اس نقصان کا زمان دو، کتنا نقصان آپ نے کیا وہ 10 روپے دے دو. وَأَمَّا الثَّانِي، ثانی کون سا ہے کہ مجروح بجراحتین کا نصف قیمت ہے. ہاں پہلی زخم نے 10 روپے کم کی، وہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ وہ میں نہیں کیا ہے. دوسری زخم نے 10 روپے نقصان کیا ہے، وہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ پہلے دے چکا ہے پہلی. تو باقی رہا مجروح بجراحتین کی 80 روپے قیمت، تو 80 کا نصف دیں گے. وَأَمَّا الثَّانِي، اور مجروح بجراحتین کا نصف قیمت کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ موت حاصل ہے بجراحتین، فَيَكُونُ هُوَ مُتْلِفٌ نِصْفَهُ، تو پھر وغیرہ متلف نصف کا ہوا اور وہ میرا مملوک تھا. فَيَزْمِنُ نِصْفَ قِيمَتِي مَجْرُوحًا بِالْجَرَاحَتَيْنِ لِأَنَّ الْأُولَى، کیونکہ جراحت اولا ما كانت بسنی، وہ پیر کی تیر سے نہیں ہے. اور الثانیۃ زمنها مرتان، اور جراحت ثانی کے ایک بار زمان دے چکے ہیں. فَلَا يَزْمِنُهَا ثَانِيًا. وَأَمَّا الثالث، ثالث کون سا ہے؟ نصف لحم کی قیمت دے گا. فَلِأَنَّهُ بِالرَّمْيِ الْأَوَّلِ، اب میری تیر سے سور بحال، وہ ایسا تھا یحل بزکات الاختیار، اگر وہ ذبح ہوتا تو حلال ہوتا. اچھا لولا رمی ثانی، اگر رمی ثانی نہ ہوتی، فہذا، تو پھر بگاڑا نے رمی ثانی سے افسد علیہ نصف اللحم، فاسد کیا مجھ پر آدھا گوشت. فیزمینہ، اور نصف اخر کا نہیں ہے کیونکہ نصف اخر آپ پہلے دے چکے ہیں مجروح بجراحتین. لأنہ زمینہ مرتان، تو داخل ہوا زمان لحم کا اس میں. وَإِن كَانَ رَمَاهُ الْأَوَّلُ ثَانِيًا فَالْجَوَابُ فِي حُكْمِ. بس میں نے ہرن کو تیر لگا اور تیر کے بعد پھر تیر لگا، تو اگر پہلی تیر سے وہ مرتا نہیں تھا تو دوسری تیر سے وہ مردار ہوا، کیونکہ اگر دوسرا تیر میں نہ مرتا تو ذبح اختیاری کرتا. اور اگر پہلے تیر سر میں لگا تھا، دل میں لگا تھا، جس سے بقا حیوان کا ممکن نہیں تھا، تو اب اگر دوسرا تیر لگاؤ تو اس سے وہ مردار نہیں ہوتا. اگر میں نہ بھی لگا تھا پھر بھی اس نے مرنا تھا. وَإِن كَانَ رَمَاهُ الْأَوَّلُ ثَانِيًا، اگر پہلی تیر باز نے اس کو دوبارہ مارا، تو جواب اباحت کے حکم میں وہ ہے جو جواب فی اذا كان الرامی پیر بگاڑا. وَيَسِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا عَلَى قُلَّةِ جَبَلٍ فَأَسْخَنَهُ ثُمَّ رَمَى ثَانِيًا. یہ ایسا ہے کہ میں نے شکار کو تیر لگایا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر گرا، اب میں چڑھ نہیں سکتا تو میں تیر مارتا ہوں کہ نیچے گرا ہوں. ٹھیک ہے. وَيَسِيرُ كَمَا إِذَا رَمَى صَيْدًا، میں نے شکار مارا، عَلَى قُلَّةِ جَبَل، وہ گرا ہے پہاڑ کی چوٹی پر اور سس بنایا. ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا، پھر دوبارہ میں نے تیر مارا. فَأَنزَلُ، اس کو نیچے اتارا. لَا يَحِلُّ، یہ حلال نہیں ہے. لِأَنَّ الثَّانِي مُحَرِّمٌ، کیونکہ یہ ثانی رمی جو ہے حرام کنندہ ہے. کذا حاضر. وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ. شکار کرنا جائز ہے، خواہ مأکول اللحم جانوروں کا ہو جیسے ہرن،
یا غیر مأکول اللحم جانوروں کا ہو جیسے گیدڑ، تو گیدڑ کا شکار کرنا بھی جائز ہے. اور وجہ یہ ہے کہ ہرن کا شکار میں کرتا ہوں گوشت کھانے کے لیے، اور گیدڑ کا کرتا ہوں تاکہ اس کا دم کاٹو، اس کا دم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یا چمڑے کو دبا دوں وہ بھی کام آ جاتا ہے. حاصل یہ ہے کہ شکار کرنا مأکول اللحم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ غیر مأکول اللحم کا شکار بھی جائز ہے. اور جائز شکار ما ان جانوروں کا یوکل لحمہ من الحیوان وما ان جانوروں کا لا یوکل لإطلاق ما روینا احل لکم صید. اور صید مختص نہیں ہے مأکول اللحم کے ساتھ، غیر مأکول اللحم میں بھی شکار ہوتا ہے. جیسے مجاہد لوگ کہتے ہیں سید الملوک ارانب والثعالب واذا رکبت فسیدی الابطال. متنبی کہتے ہیں شکار بادشاہوں کا ارانب خرگوش ہے، وہ ثعالب گیدڑ ہے، اور وہ اذا رکبت، اور جب میں گھوڑے پر سوار ہو جاؤں فسیدی میرا شکار الابطال کھوپڑیاں ہیں، جوانوں کی کھوپڑی ترتا ہوں. تو جوان قابل عقل ہے لیکن شکار کرتا ہے. اور اسی طرح سید الملوک ارانب تو مأکول اللحم ہے، ثعالب گیدڑ مأکول اللحم ہے لیکن اس کا بھی شکار جائے. سید الملوک ارانب و ثعالب، شکار بادشاہوں کی خرگوش اور گیدڑ ہے. وَإِذَا رَكِبْتُ، اور جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرا شکار لوٹے ہے. ابطال نوجوانوں کو کہتے ہیں، یعنی ان کی کھوپڑیاں اتارتا ہوں. وَلِأَنَّ صَيْدَهُ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ شکار کرنا کیوں جائز ہے؟ انسان محتاج ہے گوشت کھانے کا تو مأکول اللحم کا شکار کرے، اور کپڑے بنانے کا تو غیر مأکول اللحم کا کرے، چمڑا اتارے اور کپڑے بنا لے. وَلِأَنَّ صَيْدَهُ، شکار سبب ہے لِانتفاع، تاکہ نفع اٹھائے اس کی جھل سے، اس کے بالوں سے، اس کے پشم سے، اور لاستدفاع شرہ، یا شکار جائز ہے تاکہ ان جانوروں کے شر سے بچ جائے. وَكُلُّ ذَلِكَ مشروع، اور یہ تمام مشروع ہے. واللہ اعلم بالصواب. کتاب الرحم.